ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سامعین محترم، دنیا میں کئی نظریے آپ کو کار فرما دکھائی دیتے ہیں. ہر علاقے میں کچھ لوگ کسی نہ کسی نظریے کو مانتے ہیں، اسی نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی نظریے کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اور اس نظریے میں جو عبادت کا مفہوم ہے اس مفہوم کے مطابق عبادت بھی انجام دیتے ہیں. دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی نظریہ آپ کو پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نظریہ دیا ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. عام طور پہ دین کے معاملے بارے میں یہ آتا کہ بس گاڑی چھوڑ لو، کچھ کپڑے پہن لو اچھے اٹھنے تک، نمازیں پڑھ لو، کسی کو دین سمجھتے ہیں. اور برسا برس سے یہی تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ دین کی اہم بات اس میں زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو دین کا معاملہ، دین کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو اللہ کے پاس سے جو نظریہ آیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ نظریہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرے نظریے کی زندگی گزارا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام سے ہٹ کے اور آدمی نے ایجاد کی یعنی قبول کیا، یہ چلا دنیا میں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. لوگ کتنے ہی بڑے ہوئے ہوں تعداد میں، نظریہ ماننے والے، دوسرے نظریے ماننے والے، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے پاس. کتنے ہی ایماندار ہوں یا قومیں کتنے ہی ترقی کر لیں،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ تم اسلام پہ چل رہے ہو اس لیے غریب ہو، تم اسلام پہ چل رہے ہو اس لیے پچھڑے ہوئے ہو۔ ہم آزاد فکر لوگ ہیں، ہماری ترقی دیکھو، ہمارے شہر دیکھو، ہمارے اسمارٹ سٹیز دیکھو، کچھ بھی ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ جو طریقہ اللہ نے دیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اسلام کے طریقے کا اگر ہم جائزہ لیں تو اسلام کے نہ ماننے والے مسلمانوں کو بیسیکلی دو قسم کے اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی اعمال، بنیادی جس سے اسلام ظاہر ہوتا ہے، جیسے اذان ہوتے ہی اگر کوئی آدمی باہر دکھائی دے بازار میں وہ مسلمان نہیں ہے، ہم اسے پہلے مسلمان، لیکن اللہ کے نوشتے میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی اذان کے بعد اگر وہ حرکت کرتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو مسلمان، یہ بنیادی عمل ہے۔ رمضان میں اطمینان سے کھا پی رہا ہے دن میں اور منمانی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حدود بتائے ہیں، رمضان کے قیود ہیں، لیکن وہ نام تو مسلمان ہیں اور ماں باپ مسلمان ہیں، وہ دنیا بھی اسے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی عمل ہے اسلام کا وہ انجام نہیں دے رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کے اسلام میں بھی کھوٹ ہے۔ حج کو جانے کے تمام وسائل تیار ہیں لیکن حج کو نہیں جا رہا، اسلام میں کھوٹ ہے۔ فلمیں دیکھ رہا ہے، اسلام میں کھوٹ ہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے فحش اور منکر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فحش و منکر کے مناظر بھی دیکھے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی اعمال ہیں جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے۔ تو اہل ایمان کے ایک عمل تو وہ ہے جو بنیادی عمل ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ آدمی مسلمان ہے۔ دوسرے اعمال ہیں منصبی اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک منصب عطا کیا ہے، وہ ایسی کوئی دنیا کی دوسری جاتیوں کی طرح ایک جاتی نہیں ہے، دنیا کی دوسری قوموں کی طرح کوئی قوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا نائب بنایا ہے۔ تم کو دنیا میں میرا کام کرنا ہے، اپنی دل کی خواہشات پوری نہیں کرنا ہے۔ تم کو دنیا میں جب تک تمہاری زندگی رہی تم کو میرا کام کرنا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے کندھوں پر ہے۔ جو ہی اس نے کلمے کا اعتراف کیا تو اسے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی، منصبی ذمہ داری، اللہ کی طرف سے اسے ایک منصب مل گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اب قیامت تک کے لیے بہترین امت ہو، یہ منصب اللہ نے عطا فرمایا۔
کوئی حکمران نے نہیں، کوئی فلسفی نے نہیں، بلکہ جس ہستی نے پوری کائنات کی تخلیق کی، اس نے کہا کہ تم خیر امت ہو اور تم منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تم کو میں نے دنیا میں برپا کیا ہے انسانوں کے لیے۔ دیکھو، کھا پی کے کچھ بہترین زندگی گزار کے آ جاؤ گے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری قوم میں کر لیں تو کر لیں، لیکن تمہارے سر پر جو میں نے تاج رکھا ہے، تمہارے کندھوں پہ میں نے ذمہ داری کا جو بوجھ دیا ہے، اس کو کام بڑا اہم ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ تو منصبی کام مسلمانوں کے دو کام، ایک بنیادی جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، دوسرے منصبی کام۔ منصبی کام 5 قسم کے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ اگر منصبی کام مسلمان کرنا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کے بنیادی کام بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ منصبی کام کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی کاموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج مسجدیں خالی ہیں مسلمانوں سے، اذانیں ہو رہی ہیں، مسلمان بازاروں میں ہیں، مسلمان برے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مسلمان جرائم میں پہلے سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے منصبی عمل سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں۔ تو منصبی جو اعمال اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ اعمال پروٹیکٹ کرتے ہیں بنیادی اعمال کو، اسلام کے اظہار کرنے والے اعمال کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو منصبی اعمال 5 ہیں۔ سب سے پہلا عمل نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ارے ادا ہوگی نماز کو، چل دکان بند کر، بیٹا کیا سو رہا، چل ادا ہوگی نماز کو، چل۔ تأمرون بالمعروف، ہر گھر میں جو باپ ہے، ہر گھر کا ذمہ دار ہے، ادا کے ساتھ ہی پورے گھر کا جائزہ لے کے کون نماز کی تیاری کر رہا ہے، یہ اس کا منصبی ذمہ داری ہے۔ اگر بڈھا یہ کام نہیں کر رہا تو نالائق بڈھا ہے، دنیا میں اس کی کتنی عزت ہو، اللہ کے پاس اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نماز کے وقت کے ساتھ ہی اگر گھر کا ذمہ دار گھر کا جائزہ نہ لے، کون نماز پڑھ رہے ہیں، کون مسجد کی تیاری کر رہے ہیں، کون نہیں جا رہے ہیں، کون سو رہے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ منصبی کام ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسجد سے، گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں اذان کے ساتھ ہی، لوگ بچے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، بیٹا کیوں بات کر رہے ہیں، چلو مسجد میں چلو، اذان ہو گئی ہے۔ مسلمان کا مطلب اس وقت مسجد میں رہنا ہے۔ غلط کام کر رہے ہیں، بیٹا تمہارا کام نہیں ہے یہ غلط کام، تم امت محمدی میں تمہارا مقام ہے، اللہ کے نبی کے امتی میں تم رہتے ہو، یہ کام تم کو زیب نہیں دیتا، مت کرو، رکو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ کام اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو بتا دیا ہے، کہ مردوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کام عورتوں کے کرنے کا بھی ہے۔ آج عورتوں میں جو بگاڑ آ گیا، جس کی وجہ سے ہماری شادیوں کا نظام بگڑ گیا، بڑے بڑے داڑھی والی شیروانی پہن کے پوری ذمہ داری عورتوں کو دے دیے ہیں، سر نیچے لگا کے بیٹھے ہوئے شادی خانہ، اپنی منصبی ذمہ داری بھول گئے۔
شادیاں اللہ کے نبی کی خواہش کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ماں اور رشتہ داروں کی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں پوری شادی۔ یہ ہم نے نظام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مردوں کے ہی نہیں عورتوں کا بھی کام ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن مردیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمرنگ ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مرد بھی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، عورتیں بھی اپنے شعبے میں اپنے دائرہ کار میں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، 4 باتیں ہیں، اور سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کہ منصبی ذمہ داری ہے، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ گھر میں بڑے میاں اٹھ کے مسجد پہ آ جا رہے ہیں، بس مول صاحب کو تو پہلی صف میں ہے، لیکن گھر میں کیا ہو رہا اس کا خیال نہیں۔ اپنی بنیادی اسلام کے اظہار کی ذمہ داری تو پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے جو منصبی ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری مول صاحب پوری نہیں کر رہے۔ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، بچے اتنے ویڈیو گیمز کے عادی ہو گئے ہیں کہ بچے زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برائیوں کے اڈوں پہ جا کے ٹھہر جانا کہ تم یہ برائی کا اڈا بند کرو، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ راتوں میں 2-2 3-3 بجے تک پولیس والے جا کے سنوکر پہ ریڈ کر کے مسلمان بچوں کو ویڈیو پہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان بچے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو روکے۔ آج مسلمانوں میں جو بگاڑ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی جو منصبی ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، جو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد اس سے کنارہ کشی اختیار کیا ہے اور غفلت کے شکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بنیادی اعمال ہیں مسلمان اس سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا عمل ہے اصلاح کا کام کرنا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ہر محلے میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ہر مسجد میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ علاقے میں اصلاح کا کام ہو، کہاں برائیاں ہیں اسے نکال کے بچوں کو صحیح راستے پہ لایا جائے، کہاں بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، کہاں بچے فیل ہوتے جا رہے ہیں، فیل ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ والدین کی جہاں ذمہ داری ہے، ہر محلے کے بڑے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر محلے میں مسلمانوں کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ بھائی ہمارے محلے میں مسلمان نماز کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ شادیوں میں فضول خرچی ہمارے محلے میں کیوں ہو رہی ہے؟ راتوں میں دلہن کو لاتے ہوئے بڑے بڑے پٹاخے کیوں پھوڑے جا رہے ہیں 2-3 بجے؟ یہ محلے میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کام محلے کے بڑے لوگ سربراہ آوردہ لوگوں کا کام ہے۔ منڈی رشتے دار کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ منصبی ذمہ داری سے غافل، اگلی نسلیں تباہ و برباد، مستقبل تاریخ ایسا لگتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہندوستان کے جیل خانے مسلمانوں کے مجرم بچوں سے بھرے ہوئے پڑتے جائیں گے۔ مسجدیں نہیں بلکہ جیل بھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور مسلمانوں کے کانوں پہ رجوع نہیں رہی کہ ان کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ کسی کے ذہن میں تصور بھی ہے، ہر آدمی یہ
معاش کی دوڑ میں گروہ کا بیل بنا ہوا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف بچوں کو کھانا پلانا ہی میرا کام، میری ذمہ داری ہے. لیکن اللہ نے جو منصبی ذمہ داری لگائی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. معاشرے میں اصلاح کا کام مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ایسا تھا. اللہ کے نبی تو اللہ کے امام الانبیاء ہیں. آپ ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے، اناج کا ایسا ڈھیر لگا ہوا ہے. ایک آدمی بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بیچ لے رہا، اچھا ہے چلو ایسا. آپ نے اس کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے ایسا اٹھا کے دیکھا تو آپ کے ہاتھ کو پانی لگ گیا. فوری روکا کہ تم نے یہ کیا کیا، اس اناج میں پانی کیوں ملایا؟ جو دام لے رہے ہو وہ اناج اس کو دینا چاہیے، یہ کام تم غلط کر رہے ہو. یہ اصلاح کا کام ہے، یہ سنت ہے. ہم داڑھیوں کی لمبائی میں تقوی کو جانچ رہے ہیں، کپڑوں کی بضا و خطا پہ تقوی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بازار میں ہاتھ ڈال کے اناج کو اندر دیکھا کہ پانی تو نہیں ہے. اصلاح کی، منڈیوں کی اصلاح کی، تاجروں کی اصلاح کی، یہ کام ہے اصلاح. اور جس بستی میں اصلاح کا کام نہیں ہوتا، اللہ کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا. مبارک ہو، سنیے آپ لوگ. جو لوگ اصلاح کا تصور بھی ذہن میں نہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے تیور دیکھیے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیوں ہلاک کرے گا اگر اس کے بسنے والے، اس کے رہنے والے، the residents بستی میں اصلاح کا کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ اسی بستی کو ہلاک کیوں کرے گا؟ جس بستی میں اصلاح کا کام ہوتا رہتا ہے اللہ کا عذاب رکا ہوا رہتا ہے. وہ اصلاح کا کام ختم کرتے ہیں مسلمانوں نے. آج مسلم بستیوں میں برائی کرتے، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ مسلم بستیوں میں برائی کرتے. باپ کو ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کو ٹوکے غلط کام مت کر. ماں کو ہمت نہیں ہے کہ بیٹی کو ٹوکے کہ بیٹی یہ غلط کام کر رہی ہے مت کر. باہر کی اصلاح تو الگ ہے، گھر میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، جبکہ منصبی ذمہ داری. آج ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آج کے سامنے بیٹھ کے تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جب 8-10 سال کے تھے، ہمارا باپ مجھے ہاتھ پکڑ کے شام میں اجتماع میں لے جاتا تھا. وہ سناتا تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. بے چین شام میں 5 بجتے ہی کیا بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج ہم ایک جمعہ کی تقریر کرنے کے قابل بن گئے اس تربیت کے نتیجے میں. دوسرے بچے کرکٹ گلی ڈنڈا کھیلنے میں لگے رہتے تھے. ہمارا باپ متفکر تھا، نہیں اس کی اسلام کی تربیت دینی ہے، اسلامی معلومات فراہم کرنی. یہ اہمیت ہوتی ہے تربیت. آج مسلمان ماؤں کے پیٹوں میں قوم کے سر کو نیچا کرنے والے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں.
وجہ یہ ہے کہ اصلاح کا کام ہم نے چھوڑ دیا. یہ منصبی ذمہ داری ہے, اللہ کے پاس ہر ایک کو جواب دینا ہے. کوئی بھی آفیسر ذمہ دار ہوتا ہے, اس کے منصبی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوتا ہے, اور مسلمان اللہ کے آفیسر سے اللہ کے دربار میں پوچھنے والے. یہ تو مسلمانوں کے انٹرنل معاملہ, یہ دو کام نہیں کریں گے, نیکیوں کو حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اور محلے میں, علاقے میں, مسلم معاشرے میں اصلاح کا کام نہ کرنا, قوم بگڑ جائے گی, قوم بگڑ جائے گی. اب 3 اور کام ہیں مسلمانوں کو دوسری قوموں کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنی قوم کو بھی برائیوں سے بچانا ہے, نیکیوں کی طرف گامزن کرنا ہے, اور یہ کہ دوسری قومیں جو اللہ سے بیزار ہیں, اللہ سے غافل ہیں, ان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اس کی 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے. یہ ووٹر لسٹ کی قوم نہیں ہے, یہ قوم اللہ کا آخری ورڈکٹ, قیامت تک کے لیے پھر کوئی کتاب نہیں آئے گی, اس کتاب کی وارث ہے یہ قوم. وارث کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی اس کتاب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے تمہاری طرف اے نبی ذکر کو نازل کیا ہے. کیوں؟ اس کی کتابی شکل دیکھی, کونے میں بیٹھ کے پڑھتے رہ جاؤ. میں نے 2 قرآن ختم کیے, میں نے 3 قرآن ختم کیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اہم ترین کام لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, انسانوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کرو. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اس کتاب کو ہم نے ان لوگوں کی طرف نازل کیا ہے. پوری انسانیت کے لیے ہم نے کتاب کا نازل کیا ہے. ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے کتاب ہے, امریکہ کے نصرانیوں کے لیے کتاب ہے, جاپان کے بدھسٹوں کے لیے کتاب ہے. اور اس کے پیغام کو عام کرنا امت محمدی کا کام ہے. لیکن ہم نے وہی اس کتاب کے ساتھ رویہ کر لیا جو ہم سے پہلے کی قوم تھی بنی اسرائیل, جس کو اللہ نے کتاب دی تھی اور ان سے پکا عہد لیا تھا کہ اس کتاب کو کھول کھول کے بیان کرو. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جو حشر کیا, ہم وہی کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اوت الکتاب, جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, پختہ عہد لیا تھا. کیا عہد تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے پیش کرو. وَلَا تَكْتُمُونَ, اسے چھپاؤ نہیں. چھپانا نہیں ہے, کھول کھول کے بیان کرو. یہ عہد تھا, باضابطہ ایگریمنٹ تھا. اور دا سملر ایگریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک مسلمان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے کہ اس کتاب کے پیغام کو عام کرو. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, چھپاؤ مت. ان ظالموں نے کیا کیا, وہی ہم کر رہے ہیں. وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اس کتاب کو پر سے کچھ ڈال دیا,
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب والے یہ کہہ کے پابندیاں ہیں، یارو دنیا میں لگ جاؤ، کماؤ کماؤ کماؤ، شادیاں کرو، اسٹیجز سجاؤ، گھر کو بہترین رونقوں سے آراستہ پیراستہ کرو۔ کیا کتاب لگاؤ زندگی دنیا کے لیے، کتاب کو چھوڑ کر وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بہترین گھر بن گیا جس میں آپ 20 25 30 سال رہے، شاندار شادیاں کی، لوگوں نے واہ 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 کی، اللہ کے سامنے مجرم بن کے ٹھہر گئے۔ کیا کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ؟ دنیا میں چند واہ واہ، ارے کیا مینو کھلایا، کون ہے باورچی، کون ہے باورچی، یہ پوچھتے رہے لوگ۔ کیا یہ کام ہے تمہارا دنیا میں مسلمانوں کا کہ باورچیوں کی سرپرستی کرو؟ یہ قوم تو لگتا ہے کہ اس وقت صرف باورچیوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ یہ قوم کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ملیامینٹ کر دیا۔ ہمیں کا ہر آدمی دل سے کہے یہ آیت ہمارے اوپر نافذ فٹ بیٹھ گئی، یہ آیت ایک ایک مسلمان پہ آج فٹ بیٹھ رہی ہے۔ دنیا میں تو بڑی زندگی بہترین گزر سکتی ہے، لیکن جب سانس رکے گی اللہ کے پاس ٹھہرے گا، مجرم بن جائے گا، ڈاکٹر مجرم، انجینئر مجرم، لکھپتی مجرم، شاندار تاجر مجرم، اس لیے کہ کسی نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کتاب سے جو تھوڑا مالی فائدہ اٹھانا ہے، ٹیوشن کر کے پیسے کما لو، ٹیوشن کر کے خرد کی جو ہے مسابقے کرو، کمپٹیشن کرو، 50,000 60,000 کا انعام، لوگ آ رہے ہیں۔ ارے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم راگوں کو بتاؤ، راگوں کے انداز میں قرآن کو پڑھو اور مسابقے میں اول آؤ اور پیسے لے لو۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم نے پیسوں سے اس قرآن کو تولا۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ حضرت گرامی، چوتھی منصبی ذمہ داری یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرنا، سپورٹ۔ آج دین مغلوب ہے، کیا ہم حمایت کر رہے ہیں؟ آج دین پہ حملے ہو رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی حمایت کا پہلو رکھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اللہ کے رسول کی حمایت کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ایک مقام پہ ذکر کرنے کے بعد صحابہ کرام کی ذمہ داریوں کو بتایا اللہ نے کیا کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام کی ذمہ داریوں کو بتایا تو ہماری بھی وہی ذمہ داری ہوگی۔ ہم چھڑے چھاٹ کھاتے پیتے دعوتوں میں آتے پہنتے کو زندگی گزار رہے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسری انداز کی زندگی گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے اس نبی کو یہ عظیم منصب، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ پر اور نبی پہ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی حمایت کرو۔
اپنی جان و مال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس کی شریعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک صحابی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی کی حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوا، اور ہم میں کا ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول کی حمایت میں کھڑا ہوگا۔ یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ کا۔ ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول کی حمایت میں نہ کھڑا ہوا ہو۔ اس وقت ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا اللہ کے رسول کی حمایت میں کھڑا ہو جائے۔ ہاں نماز پڑھ لے تو بھائی، ہاں ٹھیک ہے عمرے کو جا کے آیا، ارے کھڑے ہو جا دین کے لیے، سپورٹ نہیں۔ شادیاں ہیں، بچیاں ہیں، شادیاں کرنا ہے، گھر سجانا ہے، نقشہ بنا دیا زندگی کا، اس میں یہ نہیں جم رہا حمایت۔ ہم نے زندگی کے ایسے نقشے بنا دیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حمایت اس میں فٹ نہیں ہو رہی، فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آج ساری دنیا میں اسلام ہے۔ ابھی اسپین میں ایک پروگرام چل رہا ہے، پولیس نے باضابطہ اجازت دی قرآن مجید کو جلانے کی۔ لیٹسٹ رپورٹ، اسپین میں وہاں کا کوئی نیشنل پروگرام چل رہا ہے، سیلیبریشن چل رہا ہے، اور لوگوں نے اجازت مانگی کہ نیشنل پروگرام سے پہلے ہم قرآن کو جلائیں گے۔ 2 دن سوچنے کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے جلاؤ، اجازت ہے تمہیں، ہم کو شام میں بریانی کھانا ہے، دعوت میں جانا ہے۔ یہ وَتُعَزِّرُوهُ کہاں حمایت ہو رہی ہے؟ 200 کروڑ مسلمان دنیا کے اللہ کے رسول کی حمایت میں، اللہ کی حمایت میں کہاں کھڑے؟ اور آخری ذمہ داری، منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرنا، مدد کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہر حال میں، بدحالی میں، خوشحالی میں، بس زندگی کا ایک ہی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد۔ اللہ نے اس کا اعتراف کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورہ اعراف میں کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ یہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ اس کی حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ نور جو اللہ نے نازل کیا ہے نبی میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی کامیاب ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہماری زندگی میں ہے، ایک سوچ لیں 4 پوائنٹ۔ آخر میں فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ واہ کیا گھر بنایا کامیاب، کیا شاندار شادی کی کامیاب، ارے کیا کمایا باہر جا کے کامیاب، نہیں چلے گا۔ ہر آدمی کو اللہ کے سامنے اکیلے ٹھہرنا ہے۔ وہاں یہ 4 باتیں پوچھے گا اللہ، بتاؤ یہ 4 میں نے بتا دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول پہ تم ایمان لائے، اس کی حمایت کیے، اس کی مدد کیے، اور جو کلام مجید نازل ہوا اس پہ تم نے اس کی اتباع کی نہیں؟ جاؤ ادھر ہے تمہارا راستہ، پائے جائے۔ پسند ہے یہ زندگی ملی ہے قیامت میں محلات بنانے کے لیے، جنتوں میں جگہ بنانے کے لیے، یہ زندگی خواہشات کی تکمیل کی نہیں ملی۔ حضرات گرامی، یہ منصبی 5 ذمہ داریاں ہیں۔ جب کوئی قوم یہ 5 منصبی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جاتی ہے تو اللہ کا ایک قانون ہے
ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. ظالم بادشاہ چھیننے نکل جاتے, بلڈوزر آتے گھر گر جاتے, کوٹوں سے ویسے فیصلے آتے خالی دیکھتے رہے آتے. کیوں؟ گزشتہ صدیوں سے اس ملک میں کوئی منصبی ذمہ داری ذہن میں بھی نہیں آتی کہ منصبی کوئی ذمہ داری ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں یہی نہیں ساری دنیا میں مسلمان اس منصبی ذمہ داری سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ظالم بیٹھا ہوا, کہیں محمد بن سلمان بیٹھا ہوا, کہیں جابر بن حیان بیٹھا ہوا, کہیں سیسی بیٹھا ہوا. یہ کوئی مسلمان نام نہیں ہے. ہم خالی مسلمان ملک کے سربراہ سمجھ کے خوش ہوتے نہیں. یہ دراصل ان ظالموں کے نقشے میں رنگ بھرتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر طرف مسلمان پریشان, فکر مند. تو آخری مرحلے میں ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی قوم منصبی ذمہ داری سے بالکل ہی غافل ہو کر زندگی گزارتی ہے, من مانی دنیا ہی میں اپنے آپ کو پارلیمنٹ کر لیتی ہے, اللہ ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. لیکن جب قوم کے اندر تھوڑی سی زندگی پیدا ہوتی ہے اور قوم اپنی منصبی ذمہ داری کی طرف راغب ہوتی ہے, پوری قوم نے اس سے تھوڑے بھی بہت تھوڑے بھی اگر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, منصبی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ ہٹا دیتا ہے. پوری قوم کے بدلنے کی ضرورت نہیں. قوم میں سے تھوڑے ہی لوگ اب منیمم پرسنٹیج ہی اپنی منصبی ذمہ داری قبول کر کے کام کرنا شروع کرے, اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ختم کر ہٹا دیتا ہے. یا تو ہلاک کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے قرآن مجید سے. یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب اپنی بات بول کے چلے گئے. بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ بچوں کو کاٹ دیتے تھے, بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, پوری قوم کو غلام بنایا. اور قوم کے اندر منصب کا تصور ہی نہیں ہے. ہم کو کوئی منصبی ذمہ داری انجام دینی ہے, کوئی تصور ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے اندر کام شروع کیا تو ایک مائنارٹی, بہت تھوڑے سے لوگ آپ کی طرف آئے اور منصبی ذمہ داری کے انجام دینا شروع کر دیا. وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. تھوڑے سے نوجوان موسیٰ کی طرف آئے, موسیٰ کی بات کی طرف آئے, منصبی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پوری قوم نہیں, تھوڑے سے. دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام شروع ہوا منصبی ذمہ داری کا مسلمانوں کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. چل, نہیں رہنا ہے تیرے. مسلمانوں کے اوپر سے جو ظلم تھا ختم اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور قوم میں میجارٹی سرکش لوگوں کی, میجارٹی سرکش لوگوں کی ہے. بعد کے واقعات سے پتا چلے گا کہ کیسے سرکش لوگ ہیں. تھوڑے سے لوگ منصبی ذمہ داری ادا کر رہے تھے اور بہت بڑی تعداد سرکش تھی. اپنی آنکھوں سے دیکھے فرعون ڈوب رہا, اس کی پوری فوج ڈوبی. اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے, کیا بچایا.
آگے بڑھ کے ایک بستی سے گزرے تو بستی میں لوگ تھوڑے بتوں کو پوج رہے ہیں، لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو اپنے بتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ان کی پوجا کر رہی ہے۔ اب یہ قوم جو اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ فرعون ڈوب رہا، پوری اس کی فوج ڈوب گئی، اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، اس قوم کی سرکشی کا عالم بتا رہا ہوں میں۔ اتنی سرکش قوم ہونے کے باوجود صرف تھوڑے سے لوگ منصبی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اللہ نے ظالم کو ہلاک کر دیا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما آلہۃ کما لہم آلہۃ، قوم نے مطالبہ کیا اپنے رسول سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ لوگ اب پوجا کر رہے نا، ایسی ایک بت کو ہمارے لیے بھی خدا بنا دے موسیٰ۔ کیسی قوم تھی؟ اس میں سے تھوڑے سے ہوتے تھے جو منصبی انجام دے، میجارٹی 90% سرکش لوگ ہیں۔ بتوں کو دیکھ کے بولے دل مار لے رہا، ہم کو بھی یہ کہتا خدا بنا دے موسیٰ۔ میں یہ پروو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منسکیول پرسنٹیج بھی اگر منصبی ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ہٹا دے گا۔ قوم سرکش ہو کوئی بات نہیں، جیسے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ کیسی سرکش قوم تھی دیکھیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 70 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے موسیٰ کو جب 40 رات اور دن کے لیے بلایا تو تم نے اس کے پیچھے ایک بچڑے کو پوجا، بچڑے کو بت بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پوری قوم اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ کیسے اسے مطلب جو پریشانی دور ہو گئی، ایک ظالم کو مرتے ہوئے دیکھا، لیکن بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو منصبی ذمہ داری کی طرف روکتے بھی تھے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن میجارٹی ایسی تھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو اور ایک واقعہ ہے، وقت ختم ہو چکا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو واقعہ سورہ مائدہ میں پڑھ لیجیے، آیت نمبر 21-22 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سامنے کی بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا۔ اس میں سے جو اچھے لوگ تھے، جو منصبی ذمہ داری سمجھتے تھے، وہ بولے ارے داخل ہو جاؤ یار، وہ یہ تم بس داخل ہو جائے، زمین تمہاری ہو جاتی۔ انہوں بولے نہیں موسیٰ، نہیں ہوتا یہ کام، بہت بڑے لوگ ہیں وہ، ایسا ہم لوگ یہیں بیٹھے رہتے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو گے۔ قال رجلان، 2 آدمیوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ بس داخل ہو جاؤ اس میں۔ پورے 12 قبیلوں کے سردار تھے، 12 قبیلوں کے سردار میں صرف 2 سردار، کیا پرسنٹیج ہے دیکھیے، 16.66% لوگ ہی منصبی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا بس کچھ نہیں، داخل ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ انہوں نے کہا نہیں، ان فیہا قوما جبارین، بہت طاقتور لوگ ہیں، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ آج شام میں دعوت کو جانا ہے، پلاٹر آنے وہاں پر، تھوڑا بینڈ باجا بجے گا تو تھوڑی ناچ گانا بھی ہوگا، یہ نہیں ہوتا موسیٰ، ہے نہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں پورے مسلمان نہیں، ہندوستان کے 20-24 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے بھی تھوڑا
68ویں منصبی ذمہ داری کو محسوس کر کے کام شروع کر دیں، ظالم چلا جائے گا، راحت آ جائے گی، بہترین ماحول پیدا ہو جائے گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔